السلام علیکم۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسلام کے مشہور صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں جن جن صحابہ کرام کو نے اسلام میں اپنی خدمات سر انجام دی، اور جنہوں بھئی پہلے کس نے کیا کیا، کس کو کیا کہا جاتا ہے، جو خاص طور پر امتحانی نقطہ نظر سے سوال ہیں، وہ میں نے جو ہے نا ایک چھوٹی سی ادنا سی کاوش کی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو اس ویڈیو میں 50 موسٹ امپورٹنٹ کمپینینز جو ہیں ان کے بارے میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید، تو ان کا قبیلہ جو تھا وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھے۔ سریہ موتا میں ان کا لقب جو ہے سیف اللہ ان کو لقب دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کی برکت سے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ غزوہ موتا میں پہلی دفعہ شرکت کی۔ جنگ یرموک میں حضرت عمر نے پہلی دفعہ ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ جراح کو مقرر کیا تھا۔ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھے۔ سریہ موتا میں ان کو سیف اللہ کا لقب ملا، کیونکہ جب وہ لڑتے لڑتے انہوں نے 9 تلواریں توڑ دی تو ان کو حضرت محمد مصطفیٰ نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ صلح حدیبیہ کی برکت سے اسلام قبول کیا۔ غزوہ موتا میں پہلی دفعہ شرکت کی۔ جنگ یرموک میں حضرت عمر نے ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ دوسرے صحابی ہیں جی حضرت عمرو بن العاص، عرب کا دماغ اور فاتح مصر، صلح حدیبیہ کی برکت سے اسلام قبول کیا۔ تو ان کا جو ٹائٹل ہے عمرو بن العاص کا، عرب کا دماغ اور فاتح مصر ہے۔ نیکسٹ ہیں تیسرے نمبر پر حضرت زید بن ثابت، صحابی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضور کے ساتھ میں بہترین قاری تھے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر نے تدوین قرآن کا حکم دیا تو وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ کاتب وحی کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ قرآن کو سب سے پہلے کتاب کی شکل میں وہ لے کر ہے کون جی؟ حضرت زید بن ثابت۔ چوتھے نمبر پر جو مشہور صحابی ہیں وہ حضرت ہریرہ ہیں۔ ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، اور ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کا باپ۔ اصل نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی تھا۔ ان کے مشہور شاگرد حمام بن منبہ نے فتوی ابو ہریرہ کو جمع کیا۔ تو کیا ہے جی؟ ان کو کثیر و راوی بھی کہا جاتا ہے۔ 5300 حدیث ان سے روایت ہیں۔ 7 ہجری کو اپنی قوم میں بنی دوس کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ تو وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جی؟ بنی دوس سے۔ نیکسٹ ہیں جی حضرت ابو ذر غفاری، 5ویں نمبر والے۔ مسیح الاسلام ان کا لقب تھا۔ پہلے صحابی جنہوں نے سب سے پہلے حضور کو السلام علیکم کہا۔ تو کتنی پیاری انفارمیشن ہے کہ پہلے صحابی جنہوں نے سب سے پہلے حضور کو السلام علیکم کہا۔ خانہ کعبہ میں کلمے کو بلند آواز میں پڑھنے والے صحابی جو ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں جی۔ تو چھٹے نمبر پر حضرت سلمان فارسی ہیں۔ ان کا تعلق ایران سے تھا، کیونکہ فارس ایران کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ فارسی کہلائے۔ غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ حضور کے مطابق سلمان فارسی ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ نیکسٹ ہے 7ویں نمبر پر جو صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، حضور کے آزاد کردہ غلام، اور 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ نیکسٹ ہیں جی حضرت بلال۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلے مؤذن اسلام، سید لقب پایا، امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت ابوبکر نے آزاد کرایا، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر نے ان کو امت کا لقب، امت کا سردار کہہ کر پکارا۔ کیا جی؟ امت کا سردار۔ 9ویں نمبر پر جو میں نے صحابی کا نام جو ہے نا کلیکٹ کر کے ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن لی ہے، وہ حضرت زید بن حارث ہیں۔ نبی کریم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ان کا ذکر سورۃ احزاب میں آیا ہے۔ یہ بھی پیپر پوچھا جاتا ہے، کمیشن کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ حضرت زید بن حارث کا قرآن کی کس صورت میں ذکر آیا ہے؟ سورۃ احزاب میں آیا ہے۔ یا کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ زید بن حارث۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عمرو العاص، 10ویں نمبر پر۔ لقب ان کا جو ہے الصحیفہ صادقہ، انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب صحیفہ صادقہ لکھی۔ نیکسٹ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، رسول کریم نے ترجمہ القرآن اور مفسر قرآن کے القابات ان کو دیے۔
اور نیکسٹ ہیں جی حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت بلال کو اذان سکھائی۔ چونکہ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں 50 موسٹ امپورٹنٹ کمپینین آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو 13 نمبر پر ہے حضرت عثمان بن طلحہ، صادین مکہ کا لقب ان کو ملا، نبی کریم نے خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی، عثمان بن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ حضرت اویس کرنی، تو دیدار رسول کے بحیری صحابی کا مقام پایا، تو انہوں نے نبی پاک کے بارے میں جب سنا تھا کہ غزوہ احد میں ان کے دانت شہید ہو گئے، تو نبی پاک کی محبت میں انہوں نے اپنے سارے دانت جو ہے وہ کھاڑ پھینکے تھے۔ 15 نمبر پر ہیں حضرت ابی بن کعب، آخری کاتب وحی کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب۔ 16 نمبر پر جو ہیں وہ ہیں جی حضرت جعفر طیار، اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے اور اس جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ نے ان دو بازوؤں کے بدلے ان کو جنت میں بازو عطا کیے ہوئے ہیں، جہاں چاہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین کے معنی دو بازو والا۔ نجاشی کے سامنے تقریر کی، حضرت علی کے بھائی، اور ان کو ابو المساکین کہا جاتا ہے۔ تو ابو المساکین سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو ام المساکین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضور کی جو بیوی ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ، تو ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین۔ ابو المساکین کہا جاتا ہے حضرت جعفر طیار کو۔ حضرت حمزہ جو ہیں نیکسٹ 17 نمبر پہ ہیں، لقب سید الشہداء، ان سے پہلے جو تھا ان کے بعد میں لقب جو حضرت امام حسین کو یہ ملا، کنیت ابو عمارہ، 6 نبی میں اسلام قبول کیا، اور 6 نبی میں ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، تو حضرت عمر نے حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد 6 نبی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت حمزہ نے بھی 6 نبی میں اسلام قبول کیا تھا۔ 3 ہجری کو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اسلام کے پہلے سپہ سالار، حضور کے رضائی بھائی اور چچا بھی تھے۔ غزوہ بدر میں پہلی بار جھنڈا جو ہے حضرت حمزہ نے لہرایا تھا۔ 18 نمبر پر جن صحابی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حضرت اسیرم ہیں، پہلے جنتی جنہوں نے نہ نماز پڑھی نہ ہی روزہ رکھا، تو یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، زندگی میں انہوں نے نہ نماز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تھا، لیکن حضور پاک نے ان کو جنتی ڈکلیئر کیا تھا۔ 19 نمبر پر ہے حضرت عباس، جن کو ساقی زمزم کہا جاتا ہے، حضرت عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساقی زمزم۔ 20 نمبر پر ہے حضرت خزیمہ بنت ثابت، نبی کریم نے ان کی گواہی کو 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا۔ حضرت حنظلہ، لقب غسیل الملائکہ، شداد بن اوس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ 22 نمبر پر ہیں حضرت عبداللہ بن قیس، پہلے امیر البحر ہیں، کیا ہیں جی؟ پہلے امیر البحر۔ 23 نمبر پر جو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، سب سے پہلے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کی، حضرت عمر نے ان کو بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا، تو حضرت عمر نے بیت المال کا نگران کس کو مقرر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ نیکسٹ ہے حضرت مصعب بن عمیر، ہم شکل رسول، مدینہ کے پہلے معلم دائی، سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھا، تو کس صحابی کو ہم شکل رسول کہا جاتا ہے؟ پیپر میں پوچھا جاتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر۔ تو نیکسٹ ہے حضرت حذیفہ، ختم نبوت کی مہر ان کے پاس تھی، صاحب السر بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو جو نبی پاک کی سٹیمپ تھی، مہر تھی، انہی کے پاس تھی، اور سٹیمپ پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ اللہ رسول محمد۔ 26 نمبر پر جو ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، مواخات مدینہ میں مصعب بن عمیر کو بھائی بنایا، استنبول میں دفن ہوئے۔ تو 27 نمبر پر ہیں حضرت معاذ بن جبل، حضور نے ان کو یمن کا گورنر مقرر کیا، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ 28 نمبر پر ہیں حضرت خباب، ان کو سلگتے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا۔ تو 29 نمبر پر ہیں حضرت حارث بن عمیر، اسلام کے پہلے سفیر جنتی جن کو شہید کیا گیا تھا۔ تو میں جلدی پڑھ رہا ہوں، بس بیسک انفارمیشن ہے تاکہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو حضرت سوید بن سامت ہیں، مدینہ سے پہلے مسلمان، تو مدینہ سے پہلے مسلمان کون ہوئے تھے؟ حضرت سوید بن سامت۔ نیکسٹ ہیں حضرت شرجیل، پہلے کاتب وحی، حضرت شرجیل جو ہیں پہلے کاتب وحی ہیں،
اور آخری کاتب وہی جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں حضرت ابو سلمہ، مدینہ کے پہلے مسلمان، مدینہ کے پہلے مہاجر۔ نیکسٹ ہیں حضرت حسان بن ثابت، ان کا تعلق بنو خزرج سے تھا، شہر رسول اور اسلام کے پہلے شہر کہلائے۔ اور 34ویں نمبر پر حضرت ابی بن کعب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ آخری کاتب وہی ہیں، اور پہلے کاتب وہی جو ہیں حضرت شرجیل ہیں، اور آخری کاتب وہی جو ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں۔ نیکسٹ ہیں جی جو موسٹ امپورٹنٹ صحابی ہیں وہ حضرت عمر بن طفیل ہیں۔ تو یمن سے پہلے مسلمان جو ہیں یہ حضرت عمرو بن طفیل ہیں۔ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یمن سے پہلے کون سے مسلمان تھے؟ حضرت عمرو بن طفیل۔ 36ویں نمبر پر حضرت برادہ اسلامی، حضرت برادہ اسلامی، اسلامی تاریخ میں پہلی بار جھنڈا لہرایا۔ آگے 37ویں نمبر پہ ہیں پہلے شہر کعب بن زبیر، پہلے شہر جن کو نبی کریم نے انعام دیا تھا۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی ہم عقبہ بن عامر کے بارے میں، تو مصر سے تعلق اور حضور کے خادم تھے۔ نیکسٹ ہیں جی عبداللہ بن سلام، یہودی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نیکسٹ ہیں 40ویں نمبر پر حضرت اکرمہ، مدینہ کے مفتی اور مجتہد، مدینہ کے مفتی اور مجتہد۔ نیکسٹ ہے جی حضرت سعد بن معاذ، پہلے حاکم مقرر ہوئے۔ کیا ہوئے جی؟ پہلے حاکم مقرر ہوئے، حاکم، یہ لفظ ہے حاکم۔ 42 ہے جی حضرت عبد بن حضرت عبد بن بشر، حضرت عبد بن بشر، نماز کے دوران تیر کھائے لیکن نماز نہ پڑھی۔ نیکسٹ ہیں جی حضرت عبداللہ بن زبیر، ہجرت کے بعد پہلے پیدا ہونے والے بچے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت خالد بن سعید ابن العاص، وحی کی خطاطی کا پہلا فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں جی؟ حضرت خالد بن سعید العاص۔ 45ویں نمبر پر جو صحابی ہیں وہ حضرت سلمہ بن علاقو ہیں، وہ پہلے مسلمان کمانڈو تھے۔ اور 46ویں نمبر پر نجاشی ہیں۔ نجاشی کون ہیں جی؟ اصل نام اسما، حبشہ کا بادشاہ، حضرت جعفر کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، پہلا بادشاہ جس نے حضور کو تحفہ دیا تھا۔ 47ویں نمبر پر ہیں حضرت اسد بن زارہ، پہلے صحابی جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی، حضور نے ان کی پہلی دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو نبی پاک نے پہلی دفعہ کس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ تو حضرت اسد بن زارہ۔ نیکسٹ ہیں جی حضرت خولہ، ان کے بارے پارہ نمبر 28 سورۃ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ 49 نمبر پر جو صحابی یا صحابیاں ہیں حضرت لبابہ بنت حارث، حضرت خدیجہ کے بعد پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جو 50 نمبر پر ہے حضرت حارث بن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے بیٹے جو حضور سے پہلی شادی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو آج کے لیے یہ جو 50 صحابی اور صحابیات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہسٹری آف اسلام میں جو ہیں بہت مشہور ہیں، ان کے کارنامے بہت مشہور ہیں۔ تو یہ میری ایک ادنا سی کاوش تھی، تو ہر چیز میں بہتری کی کوئی نہ کوئی گنجائش رہتی ہے، تو اگر آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی اور چیز جو تھی وہ بہتر ہونی تھی، یہ کرنی تھی یا یہ ایڈ کرنی تھی، تو آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر مجھے اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی آراء یا کمنٹس کا جو ہے وہ منتظر رہوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔